لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. اللہ عز و جل نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل. اے ایمان والو، ایک دوسرے کا مال ناجائز طریقے سے نہ کھاؤ، کیونکہ ٹریڈنگ، خرید و فروخت، لین دین، ہمارا آپس کا مال کا بہت سا تبادلہ ہو رہا ہوتا ہے. ظاہر ہے ہمارے پاس کوئی خریدنے آئے گا تو اکثر مسلمان ہوتے ہیں، اور ہم کسی کے پاس جائیں تو بھی ایک تعداد مسلمانوں کی ہوتی ہے جن سے ہماری خریداری ہو رہی ہوتی ہے. تو اسلام نے اپنا ایک پورا نصاب اس حوالے سے دیا ہے کہ کس طریقے سے آپ خریداری کریں گے تو جائز ہے، کس طریقے سے کریں گے تو ناجائز ہے. بنیادی چیزیں کہ خرید و فروخت میں جھوٹ کی عادت نہیں ہونی چاہیے. ہماری ایک تعداد ہے جو ہر چیز کو بڑھا کے پیش کرتی ہے، جھوٹی قسمیں اٹھائی جا رہی ہوتی ہیں اور دھوکہ دہی سے مال بیچا جا رہا ہوتا ہے. اس سے برکت ختم ہو جاتی ہے. ملنا وہی ہے، یہ بات تو ذہن میں رکھ لیں کہ اسلامی عقیدہ یہ ہے ملے گا انسان کو وہی جو اس کے نصیب میں لکھا ہے کہ اس نے اتنا رزق دنیا سے کما کے اور کھا کے جانا ہے، اس سے زیادہ نہیں مل سکتا ہے چاہے جو مرضی کر لیں. لیکن اب اس کو حاصل کرنے کے دو طریقے، یا تو جائز سے لے لیں یا ناجائز سے لے لیں. ملے گا اتنا ہی. لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں اگر اس نے جائز طریقے سے کمایا ہوتا تو اتنا کچھ اس کے پاس نہ ہوتا. تو یہ غلط کہتے ہیں. اگر جائز سے بھی کماتا تو ملنا یہی تھا اسے، لیکن بندہ بے صبرا ہوتا ہے. ایک اللہ کے ولی، ان سے جب کسی نے پوچھا کہ لوگ کیوں اتنے پریشان ہوتے ہیں اور مال و دولت کی وجہ سے، نعمتوں کی وجہ سے پریشان دکھائی دیتے ہیں، انہوں نے کہا وجہ یہ ہے کہ یہ اللہ کی رضا میں راضی نہیں ہوتے. یہ جو چیز ان کو 20 دن بعد ملنی ہوتی ہے یہ کہتے ہیں آج ہی مل جائے. آج نہیں ملی، کل نہیں ملی، پریشان ہو جاتے ہیں، حالانکہ وہ اسے ملے گی. حضور نے فرمایا مومن کا معاملہ بڑا عجیب ہے. نعمت ملے تو شکر کرتا ہے، اگر کوئی آزمائش آئے تو صبر کرتا ہے، اور دونوں ہی صورتوں میں ثواب لے لیتا ہے. مومن کا معاملہ بڑا عجیب ہے. تو یہ بات ذہن میں رہے کہ ملنا وہی ہے جو ہمارے حق میں لکھ دیا گیا، اس سے زیادہ نہیں مل سکتا. طریقہ ہمیشہ مسلمانوں والا ہونا چاہیے کہ آپ جس سے دھوکہ کر رہے ہیں یا جس کا ساتھ آپ ناجائز کر رہے ہیں، یہ سارا کچھ بعد میں ہمارے سامنے آتا ہے. ایک لمحے میں اگر ہم کسی سے 1,00,000 1,50,000 پروفٹ کما رہے ہیں تو دوسرے لمحے میں وہ رب، اس کا بھی رب ہے جس سے ہم دھوکہ دہی سے لے رہے ہیں، وہ نکلوا دے گا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سفر کے دوران آپ نے قیمتی لباس پہنا ہوا ہے، مسجد میں داخل ہوئے، مسجد کے دروازے پہ بیٹھے ایک شخص کو اپنا جبہ دیا، اندر نماز پڑھی. نماز پڑھ کے واپس آئے تو جس کو پکڑایا تھا وہی غائب ہو گیا. اس کی تلاش میں بازار میں نکلے تو بازار میں دیکھا ایک جگہ آپ کا جبہ لٹکا ہوا دکان میں. آپ نے دکاندار سے پوچھا یہ کیا، یہ کہاں سے آیا تمہارے پاس؟ اس نے کہا ابھی ابھی ایک شخص مجھے 2 درہم کا بیچ کے چلا گیا ہے. حضرت علی نے فرمایا
بندہ بڑا ہی بے صبرا ہے. جب میں نے اپنی امانت اسے پکڑائی تھی تو نیت کی تھی کہ میں واپسی پہ اسے 2 درہم دوں گا. جو میں اسے جائز طریقے سے دینے والا تھا اس نے وہ ناجائز سے لیے، تو ملے گا بندے کو وہی. تو اس لیے ہمیشہ جو بھی کام کریں شریعت کی لیبارٹری سے ٹیسٹ کروائیں کہ یہ جائز بھی ہے یا نہیں، یہ ہمیں جو مل رہا ہے یہ حلال سے ہے حرام سے ہے. حضور نے فرمایا کہ زمانہ ایسا آ جائے گا لوگوں کو مال جمع کرنے سے تو غرض ہوگی لیکن اس سے کوئی غرض نہیں ہوگی یہ حلال سے آ رہا ہے یا حرام سے آ رہا ہے. اللہ اپنے فضل سے ہمیں صرف حلال کھانے کمانے کی توفیق عطا فرمائے. کسی کی طرف ہمارے 4 پیسے چلے جائیں یہ اچھا ہے، اس سے کہ کسی کے ہماری طرف کچھ آ جائے. کل قیامت والے دن ان 2 پیسوں 3 پیسوں کے بدلے 700 مقبول نمازیں دینی ہوں گی، بدلے میں تو ہم کہاں سے دیں گے؟ تو یہ اچھا ہے کہ بندہ اپنا نامہ اعمال ایسی گندگی سے پاک رکھے کہ ہمارے اوپر کسی کا حق نکلتا ہو. اللہ مجھے اور آپ کو سچی توبہ کی توفیق عطا فرمائے.